ڈان میں خبر چھپی جس کا انہوں نے، میں اس کی ہیڈ لائن آپ کو بتا دیتا ہوں، یو ایس کلوڈنگ ود انڈیا ٹو سیبوٹاج سی پیک۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر امریکہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ تو انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم اوور فلائٹس کر رہے ہیں، اور ان کا میسج یہ تھا ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ان کے سے بات کر رہے ہیں اور ان کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور باتیں اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور آپ سننا چاہتے ہیں تو کلوزڈ ہیئرنگ میں ہم بتا دیں گے۔ امریکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کی کانگریس ہے وہاں پر ایک ہیئرنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس امریکہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور مستقبل میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ ایئر سپیس استعمال کرے گا۔ اب یہ کھل کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان فضائی راستہ دے رہا ہے امریکہ کو، اور ہم اس بندوبست کو جاری رکھنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ 4-5 دن پہلے جو ہمارے سی پیک کے جو اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں، جناب وزیر اعظم صاحب کے وہ ایڈوائزر بھی ہیں، خالد منصور صاحب، وہ بھی ڈان میں خبر چھپی جس کا انہوں نے، میں اس کی ہیڈ لائن آپ کو بتا دیتا ہوں، یو ایس کلوڈنگ ود انڈیا ٹو سیبوٹاج سی پیک۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر امریکہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی بات کر رہا ہے۔ سی پیک کو جو کامیاب نہیں ہونے دے گا امریکہ، یہ اس کے مفادات کے خلاف ہے۔ سمیع صاحب، سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا اناؤنسمنٹ کانگریس میں ہوا، یہ 2 سپیکرز جن کے آپ نے ان کو دکھایا سیٹ پہ، ٹی وی پہ، یہ تو انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم اوور فلائٹس کر رہے ہیں، اور ان کا میسج یہ تھا ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ان کے سے بات کر رہے ہیں اور ان کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور باتیں اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور آپ سننا چاہتے ہیں تو کلوزڈ ہیئرنگ میں ہم بتا دیں گے۔ ان ادر ورڈز ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح چل رہا ہے معاملہ اس پہ، اور بس ہم پبلکلی نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ کہ ہم نے ان کو کہا ہوگا خدا کے لیے پبلک مت کرو اس کو، آپ اس کو کانفیڈینشل رکھیں، کہ ہاں آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ بات ضرور کر رہے ہیں مگر آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے روکنے کے لیے۔ میں ہلال صاحب، میں یہاں پر ایک اور چیز آپ سے چاہتا ہوں کہ جو رشیا کے جو فورن منسٹر ہیں مسٹر لیوروف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے، اس نے پاکستان کو بھی پرپوزل دی ہیں، ازبکستان کو بھی کہا ہے اڈے لینے کے لیے۔ رشین فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق ابھی پاکستان نے شاید بیسز کے لیے ایگری نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ امریکہ اور نیٹو کے پریشر کو آپ یہ کہیں نو، اور یہاں پر نہ آئیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ پریشرز ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال کریٹ ہو گئی ہے، یہ تو ایک جو پاکستان کے مفادات ہیں، ہمارے وہ ادارے، ہماری وہ ایجنسیز، ہمارے وہ لوگ جو باہر امریکہ کے ساتھ نیٹو کے پریشر کا مقابلہ کرنے کے لیے گفت و شنید ان کو چاہیے تھی، وہ تو یہاں پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک حالات کے حوالے سے۔ ہاں دیکھیے، ایک چیز سے آپ کنفیوز نہ ہو، ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب نو بیسز، اور اس پہ ہم نے ان کو کوئی بیس نہیں دیا ہے میرے اطلاع کے مطابق، مگر ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب ہم نے اسٹریچ کیا، آگے لے کے کہا کہ اٹ مینز نو اوور فلائٹس۔ یہ غلط تھا۔ ان کے اوور فلائٹس ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مگر ان کے بیسز جو پہلے تھے ادھر، اب آج تک وہ ریوائیو نہیں ہوئے ہیں، اور ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت تک
نہیں ہوئے میرے انفارمیشن کے مطابق. اور پوتن جو کہہ رہا ہے وہ ایک لحاظ سے کنفرم کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب تک اس کو نہ کہہ رہی ہے. امریکہ سی پیک کو بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے, انور عباس بھی یہی بات کر رہے ہیں. پھر اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہو رہے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہم آفر کر رہے ہیں یا جس سے ہم گریز کریں گے کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں, یا کون سی چیز مانیں گے ان کی؟ کمال ہے کہ ہم اب تک یہ سوال پوچھ رہے ہیں ایک ایک کو کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلقات اچھا ہو سکتا ہے. آپ نے وینڈی شرمن کا ذکر سن لیا, پورے دنیا کے سامنے اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے تعلقات پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہے, of no consequence. They are dependent on 1 or 2 developments like افغانستان, جس میں تھوڑا سا ہمارا کوآپریشن اور یہ تو کچھ نہیں ہے. forget it. وہ کبھی واپس وہ ریلیشن شپ نہیں آ سکتا جو ایک وقت تھا. اور میرے خیال میں ہم یہ مانتے کیوں نہیں ہیں بھائی؟ ہم بار بار کیوں لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے؟ مائی گاڈ, ہماری عوام تو نہیں لگی ہوئی ہے, اور ایک گورنمنٹ نے رکھا ہے ایبسلوٹلی ناٹ. تو پھر کون لگا ہوا ہے ان کے پیچھے؟ کون لگا ہوا ہے کچھ ہتھیار اور کورسز کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم ان کو اوور فلائٹس دیں, اور دے دیا ہے ہم, وچ از سیڈ, اس لیے کہ میرا خیال میں ہم نے ان سے کنڈیشنز رکھنے تھے. آپ اوور فلائٹس کریں گے, ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے, آپ کے ہر اوور فلائٹ پہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا دیکھا, اور اگر اوور فلائٹس کے کانسیکوینس پہ آپ بامبنگ کریں ہماری اوور فلائٹ سے, دیٹ از رانگ, اور ہمارے پرمیشن کے بغیر آپ بامب نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ کو کوئی کچھ بھی جا کے آپ بامب کر دیں. آپ تو ہمارے ملک میں خود آ کے ہمارے لوگوں کو بام کیا ہے, 24 تو جوانوں کو مار دیا ہے. نو, وی کی ناٹ گیو یو پرمیشن ٹو بام یوزنگ اوور فلائٹس اوور پاکستان, جب تک آپ ہمارے کو بتائیں نہیں کیا کر رہے ہیں, آپ کی پالیسی کیا ہے, کس کو بام کر رہے ہیں. یہ کچھ نہیں. آپ سمجھتے ہیں جیسے وہ جائیں گے کہیں گے ہم نے ٹیررسٹ دیکھا, 6 جہاز بھیج کے ختم کر دیں وہ ٹیررسٹ کو, اور کل وہ طالبان آ کے کہیں گے کہ بھئی انہوں نے تو ہمارا پورا کیمپ کو اڑا دیا ہے. آپ کے یوزنگ یور ایئر اسپیس, مہربانی سے ان کو ڈینائی کریں. یہ تو ایسے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ہے, تو آئی ایم ویری سوری. اور انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم بچو باز نہیں آؤ گے, ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے.